نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، سنت حبیب صلی اللہ علیہ وسلم۔ مناکحت اور متعلقہ معاملات، نکاح کی ترغیب۔ حضرت محمد بن سلمہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مسلمانوں نکاح کیا کرو، کیونکہ میں تمہارے سبب سے اس بات میں دنیا کی اور قوموں سے سبقت لے جانا چاہتا ہوں کہ میری امت شمار میں ان سب سے زیادہ رہے۔ مسلمانوں راہبوں کی طرح مجرد یعنی کنوارے نہ رہا کرو۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، نوجوانوں تم میں سے جو نکاح کی ذمہ داریاں اٹھانے کی طاقت رکھتا ہو اسے نکاح کر لینا چاہیے، کیونکہ اس سے نگاہیں نیچی رہتی ہیں اور شرمگاہوں کی حفاظت ہوتی ہے، اور جو نکاح کی ذمہ داریاں نہیں اٹھا سکتا اس کو چاہیے کہ شہوت کا زور توڑنے کے لیے روزے رکھے۔ عورت کا انتخاب۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، عورتوں سے ان کے حسن و جمال کی بنیاد پر نکاح نہ کرو، ہو سکتا ہے کہ ان کا حسن و جمال انہیں تباہی کی راہ پر ڈال دے، اور نہ ان کی مال و دولت کی وجہ سے، ہو سکتا ہے کہ ان کا مال ان کو سرکشی اور طغیانی میں مبتلا کر دے، بلکہ دین کی بنیاد پر ان سے شادی کرو، اور کالی کلوٹھی جو دین اور اخلاق سے آراستہ ہو وہ بہت بہتر ہے اس خاندانی حسینہ سے جو بد اخلاق ہو۔ نکاح کا پیغام۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب تمہارے یہاں کوئی ایسا شخص نکاح کا پیغام بھیجے جس کے دین اور اخلاق سے تم مطمئن ہو اور خوش ہو تو اس سے شادی کر لو، اگر تم ایسا نہ کرو گے تو زمین میں زبردست فتنہ و فساد پھیل جائے گا۔ نکاح کے لیے اجازت۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، نکاح شدہ عورت کا نکاح اس کی رائے لیے بغیر نہ کیا جائے، اور دوشیزہ کا نکاح اس سے اذن لیے بغیر نہ کیا جائے۔ لوگوں نے کہا، دوشیزہ کا اذن کیا ہوگا؟ فرمایا، اس کا خاموش رہنا بھی اس کا اذن ہے۔ نکاح میں برکت۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سب سے زیادہ بابرکت نکاح وہ ہے جس میں کم سے کم مصارف ہوں۔ مہر۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے دور میں عجمی لوگوں کے رسم و رواج سے متاثر ہو کر لوگ بھاری بھاری مہر مقرر کرنے لگے، تو آپ نے خطبہ میں لوگوں کی توجہ دلائی اور بتایا کہ مسلمانوں کے سوچنے کا انداز کیا ہونا چاہیے۔ لوگوں، عورتوں کے بھاری بھاری مہر نہ مقرر کرو، اس لیے کہ یہ دنیا ذرا بھی عزت و شرف کی چیز ہوتی اور اللہ کی نظر میں یہ کوئی بڑائی کی بات ہوتی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ اس کے مستحق تھے کہ وہ زیادہ سے زیادہ مہر مقرر فرماتے، لیکن جہاں تک مجھے علم ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنے نکاح میں بھی 12 اوقیہ سے زیادہ مہر مقرر نہیں فرمایا، اور نہ صاحبزادیوں کے نکاح میں 12 اوقیہ سے زیادہ مہر باندھا۔ ایک بوڑھی خاتون کھڑی ہوئی، انہوں نے قرآن شریف کی آیت وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنْطَارًا پڑھتے ہوئے اس پابندی پر اعتراض کیا
حضرت عمر رضی اللہ عنہ ممبر سے یہ فرماتے ہوئے اتر گئے، یعنی ہر شخص عمر رضی اللہ عنہ سے زیادہ جاننے والا ہے، حتیٰ کہ بوڑھیاں بھی، اور آپ اس مسئلہ میں شدت فرمانے سے رک گئے۔ مہر ادا کرنے کی نیت۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس کسی مرد نے بھی کسی عورت سے تھوڑے یا زیادہ مہر پر نکاح کیا اور اس کے دل میں مہر ادا کرنے کا ارادہ نہ ہو تو اس نے عورت کو دھوکہ دیا، پھر وہ مہر ادا کیے بغیر مر گیا، تو وہ اللہ کے حضور اس حال میں داخل ہوگا کہ زنا کا مجرم ہوگا۔ نکاح کا انعقاد۔ نکاح ہونے کے لیے یہ بھی شرط ہے کہ کم از کم نکاح 2 مردوں کے سامنے یا 1 مرد اور 2 عورتوں کے سامنے کیا جائے۔ اگر وہ اپنے کانوں سے نکاح ہوتے اور دونوں سے ایجاب و قبول کے لفظ کہتے سنے تب نکاح ہوگا۔ شرع میں اس کا بڑا خیال کیا گیا ہے کہ بے میل اور بے جوڑ نکاح نہ کیا جائے، یعنی لڑکی کا نکاح کسی ایسے مرد سے جو اس کے برابر کے درجے کا نہ ہو۔ برابری کی کئی قسمیں ہیں: نسب میں برابر ہونا، مسلمان ہونا، دینداری، مالداری، پیشہ یا فن میں ہم پلہ ہونا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہم سب کو ان باتوں پر عمل کرنے کی اور دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔